سیاسی ماحول بہتر کرنے کی ہم بات کرتے ہیں. سیاسی ماحول مطلب کہ اچھی باتیں کرنے سے تو بہتر نہیں ہوگا, کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی اٹھانے پڑیں گے. آج جا رہے تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان والے لاہور, جس طرح میں نے ذکر کیا, پتہ نہیں راستے میں کسی نے ان کی گاڑیاں توڑ دی. اگر وہ چلے جائیں گے پنجاب تو کون سے ایسا کوئی مسئلہ بن جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا اس پرٹیکولر واقعے کا کہ کیا ہوا ہے, لیکن حکومت کا ایسے کوئی وہ کنیکشن نہیں ہے. ہم کیوں کسی کو روکیں گے؟ سب کا ملک ہے, جو مرضی جہاں مرضی جائے. اس کو اس سے میرا خیال ہے کنیکٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ جو لوگ پہلے جو تھے ان کے حالات بہتر تھے اور پھر وہ خراب ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ 2017 کا یا 2018 کا جو ہمارا پاورٹی کا انڈیکس تھا اس کو اگر آپ نکالیں اور اگر ابھی کا نکالیں تو اس میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. اگر آپ 2017 کی اکانومی کا سائز نکالیں, یعنی کہ نمبر دنیا میں ہماری اکانومی کس نمبر پہ تھی اور آج کس نمبر پہ ہے, تو وہ بالکل ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے جو اب واپس ریورس ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کی ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب 2017 میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے 53,000 کا انڈیکس ہٹ کیا, ڈالر 105-110 کا تھا. اب اس وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً $55 ارب کی بنی. اب آ کے وہ لیول اچیو ہوا ہے, یعنی کہ اور کہ انڈیکس 180 تک گیا, 180,000 کے قریب چلا, 180,000, لیکن مارکیٹ کیپٹلائزیشن کم ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا روپیہ ڈیویلیو ہو گیا نا. اگر روپیہ جو ہے 100 کا ہوتا تو پھر تو ابھی ہم بہت بڑی مارکیٹ کی بات کرتے, لیکن کیونکہ روپیہ آلریڈی ڈیویلیو ہو چکا تھا تو, لیکن ہم اس لیول کو اب کراس کر چکے. وہ لیول تقریباً 1,56,000 پہ بنتا تھا اگر آپ اس کا 2017 کا لکھیں, تو مجھ سے آگے چلے گئے. پھر دیکھیں بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, میں آپ کو گزارش سن لیں. کراچی سے روڑی $2 ارب کی جو فائنانسنگ ہے وہ ورلڈ بینک نے اپروو کر دی ہے, اور روڑی سے نوکنڈی, ٹھیک ہے, یہ اس کی بھی فائنانسنگ انشاءاللہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور ریکوڈک کا جو پورا کا پورا سسٹم ہے, جو اس کی موومنٹ ہوگی گڈس کی, وہ اس کے تھرو پھر کی جا سکے. لیکن اس میں کوشچن یہ ہے عفنان صاحب کہ جہاں پہ ڈاؤن ورڈ آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, عوام سٹرگل کر رہی ہے, وہاں پہ حکمران اشرافیہ کی تنخواہوں میں کتنے 100% اضافہ, اسپیکر صاحب کی تنخواہ, چیئرمین سینٹ کی, ایون کہ آپ کے اپنے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ مالی فحاشی ہے. تو ایک ڈسکنیکٹ ہے. آپ عوامی نمائندے ہیں, کیسے آپ لوگ, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, اوور آل سب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اراکین پارلیمنٹ کی جو سیلری بڑھی ہے وہ تو 9 سال بعد بڑھی ہے, یعنی کہ 9 سال تک عوام کی کم ہو گئی ہے. دیکھیں نا اس ماحول میں بڑھانا, میری گزارش سن لینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 سال تک باقیوں کی تو بڑھتی رہی نا, 9 سال کے بعد اگر وہ بڑھی ہے, اس کے اوپر یہ والی بات بھی آپ کے ساتھ کہنی چاہیے کہ ٹھیک ہے بڑھی ہے لیکن 9 سال بعد بڑھی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی زیادہ کہیں پہ بھی سیلری کسی کی بڑھتی ہے تو وہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت ظاہر ہے معاملہ جو سامنے آ جاتا ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کریکٹیو میجرز لے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسا کسی کا کوئی سیلری ہے نہیں جو آؤٹ آف دا ورلڈ ہو. اگر آپ اراکین پارلیمنٹ کی لے لیں یا باقی لوگوں کی لے لیں, ٹھیک ہے, تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. ہماری جہاں تک آپ نے بات کیا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے بات چیت کریں اور معاملہ, دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول بہتر ہو, بات چیت ہو اور معاملات جو ہے وہ آگے چلے. کیونکہ دیکھیں ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو سارے ساتھ مل کے کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ظاہر ہے اگر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو وہ بھی پھر ٹھیک ہے, اگر لڑنا ہے تو پھر لڑتے رہیں گے. لیکن اچھا عفنان صاحب, ایک جو تنقید آپ لوگوں کی حکومت پہ ہوتی ہے کہ ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو آپ نے دینا ہے. یہ دیکھیں نا, ایک نیریٹو دے رہے ہیں, وہ اس میں تھوڑی سی کمی لگتی ہے. آلدو کہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, بڑے بڑے لیڈران ہیں, لیکن ایک ٹویٹ آ جائے یا ایک بیان آ جائے تو ساری چیز اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. آپ لوگ ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو دینے میں ناکام رہے ہیں. دیکھیں ہم کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو دینے کے بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں, جو اس ملک کی فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر معاملات کو رکھیں اور عوام کو کوئی بجائے اس کے کہ ہم کسی نیریٹو کے معاملے میں ڈالیں, ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہم ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہم کیا کر رہے ہیں. عوام کنونس ہو رہی ہے اس سے جو آپ کام دیکھیں ہم تو میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے, شفیع جان صاحب کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا. یہ تو جو ضمنی انتخابات میں ہوا ہے وہ سارے پاکستان کے سامنے ہے. تو یہ عوام ہمارے جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر عوام کنونسڈ ہے, اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی اسٹریٹجی کے اوپر کنونس نہیں ہے. جہاں تک بات انہوں نے مذاکرات کی, دیکھیں میں ایک بات یہ والی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مذاکرات آپ ضرور اپنے جو بھی آپ نے مطالبے ہیں آپ اس کو سامنے رکھیں. ہمارے بھی ہیں, اگر آپ کے ہیں تو ہمارے بھی کافی سیریس قسم کے ہیں. 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس وقت کیا کیا آپ لوگوں نے کیا, تاکہ سب کے سامنے آئے نا یہ والی بات. پھر جو ہے وہ RTS والا معاملہ اور سارا کچھ جو بھی اس کے بعد ہوا ہے اس سے پہلے, تو اس کو بھی ہم سامنے رکھنا چاہیں گے. پھر ہم یہ بھی سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ کسی صوبے کا تو ہے نہیں, وہ تو پورے ملک کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ
ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے یا ان کے لیے اپنا نرم گوشہ رکھے چلے سرا کر لیں دہشت گردوں کے لیے، یہ تو کوئی ان ایکسیپٹیبل ہے نا. تو یہ تمام باتیں جب آپ بیٹھتے ہیں تبھی ہوتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے مسائل جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حل ہو سکتے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہوتے تبھی ہیں جب آپ بات کرتے ہیں. بغیر بات چیت کیے بغیر جو ہے وہ اگر آپ اس شرائط رکھیں گے کہ جی یوں ہو یہ ہو تو پھر وہ ہوگا یہ کہ ظاہر ہے پھر اگلے بھی پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے، حالانکہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت سے معاملات ہو، اور ہماری کوئی اس لیے نہیں ہم چاہتے کہ جی ہم پہ بڑا کوئی عوام کا پریشر، ہم پہ کوئی، ہم ابھی ضمنی انتخابات جیتے ہم پہ کیا عوام کا پریشر ہونا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس لیے ہم نے جب اپوزیشن میں تھے آپ حکومت میں تھے ہم نے آپ سے تب بھی بات کرنے کی کوشش کی، جب ہم حکومت میں آئے PDM 1 میں تب آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، جب ہم پھر اب دوبارہ حکومت میں آئے پھر آپ سے بات، ہماری ایک کنسسٹنٹ لائن رہی ہے کہ بات چیت سے معاملات کو حل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیریٹو کریں یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں یا ایک دوسرے کی ایسی کریں، اس کا فائدہ کچھ نہیں، نہ عوام کو فائدہ ہے. ضرور آپ اس میں یہ ایڈ کر دیجئے گا کہ آپ ان کو ملک دشمن بھی کہتے ہیں، انڈیا کا ایجنڈا چلانے والے بھی کہتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے باقاعدہ وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں. تو اس سے لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس پوزیشن میں یہ کر رہے ہیں تو پھر ان سے کیوں بات ہو. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ ہمارے شہداء کو، ہمارے افسر سپاہیوں کو، افسروں کو شہید کر رہے ہیں، اگر ان کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے گا تو ظاہر ہے یہ بھی کوئی ایکسیپٹیبل معاملہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر نیچے آئے اور معاملات بات چیت سے حل ہوں، اور لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ بات چیت، ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں یہ سوچنا چاہتا کہ وہ خطرہ ہیں، میں یہ نہیں سوچنا چاہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کی وجہ سے ملک کا بہت نقصان ہوا ہے، اور مطلب IMF کو خط لکھنا کوئی اچھی بات نہیں تھی، اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ لوگ جو کہتے ہیں وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں، بنیادی طور پہ. تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو خیبر پختونخوا کے لیے ہم بہتر کام کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے اعلان کیا جو کہ میں بڑا خوش ہوا اس کے اوپر، میں نے ان کو دیکھ رہا تھا، تو وہ چکدرا سے دیر موٹر وے بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے، اگر یہ موٹر وے بن جائے خیبر پختونخوا کے لیے بہت اچھا ہے. تو اور کوئی دیکھیں گراؤنڈ پہ کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے نا، بجائے اس کے ہم خالی ایک دوسرے کو باتیں کرتے رہے. 2200 ارب روپے کا خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے، 5300 ارب روپے کا پنجاب کا بجٹ ہے. اور آج کی خبر آپ نے دیکھی، پنجاب میں ایک نئی موٹر وے بن رہی ہے اور جس کے لیے 465 ارب روپیہ وفاق دے گا. نہیں تو ان کی ساری موٹر وے جو ہے وہ وفاق نے بنائی ہیں سوائے سوات کے، ساری وفاق نے بنائی ہیں. اچھا کاظمی صاحب، میں وہ جو موٹر وے ہے وہ میں ختم کر رہا ہوں سر، وہ جو موٹر وے ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کا اپروول پورا کا پورا گورنمنٹ دے گی، اور وہ اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم پنجاب گورنمنٹ کو ساتھ ملائیں گے.